بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں طہارت کی سنتوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ بیت الخلاء جانا انسان کی بنیادی ضرورت، انسانی ضرورت ہے، اور بظاہر دیکھا جائے تو ایک گھٹیا سا کام ہے، گندگی کی جگہ ہے، لیکن اس میں سنت کا خیال رکھے گا، سنت کے اہتمام سے جائے گا تو بیت الخلاء آنا جانا ہی اتنی بڑی عبادت بن جاتی ہے، اس میں اتنی بڑی نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جاتی ہیں کہ ایک نیکی کے مقابلے میں بھی ساری کائنات کے خزانے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ علماء کرام نے تقریباً 23-24 سنن اور آداب ذکر کیے ہیں جو مختلف احادیث میں آئے ہیں، لیکن بعض آداب اور بعض سنتیں ایسی ہیں جو ہر وقت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، تو خیال آیا کہ وہ سنن اور آداب بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ پہلا ادب اور سنت یہ ہے کہ چھپ کر حاجت کرنا، کھلی فضا میں کہیں حاجت ضرورت ہے تو لوگوں کے سامنے نہ بیٹھ جانا، کہیں چھپ کر۔ یہ شہر کے اڈوں میں چوکوں پہ بعض لوگ بڑی بے ٹھٹائی کے ساتھ ایسے سب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بس منہ دوسری طرف کر کے ادھر ہی بیٹھ گئے، انہیں ایسے کھڑے ہو گئے، نہ استنجا ہے نہ ٹیشو ہے، اور اسی طرح ان بیچاروں کی زندگی گزرتی ہے، وہ بھی اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اس مسلمان تو وہ ہے جو اسلامی آداب والی زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 2، کسی گزرگاہ، کوئی گزرگاہ ہے وہاں سے لوگ بیٹھتے ہیں، یا گرم سردیوں میں دھوپ، وہاں دھوپ کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، دھوپ سیکنے کی جگہ ہے، یا کوئی سایہ وغیرہ ہے، گرمی میں لوگ بیٹھتے ہیں، ایسی جگہ پر بھی پیشاب نہ کرنا چاہیے، اس سے دوسروں کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء سے باہر کہیں جانا ہے تو نرم جگہ تلاش کی جائے تاکہ زمین پر پیشاب پڑ کر چھینٹے نہ اڑیں، سخت جگہ ہوگی چھینٹے اڑیں گے، نرم جگہ تلاش کرے، اگر نرم جگہ نہ ملے تو کہ زمین کو نرم کر لے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بسا اوقات آپ کے ہاتھ میں ایک برچھی ہوتی تھی، چھری چھوٹی، اس کے ساتھ زمین کو نرم کر لیتے تھے۔ تو کوئی چیز ایسی ہے اس کے ذریعے زمین کو نرم کر لے، یا اپنے جوتے کی ایڑی کے ساتھ زمین کو نرم کر لے، نرم کر کے پھر پیشاب کرے۔ اور بیت الخلاء میں اگر جانا ہے تو وہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں فلش سسٹم ہوتے ہیں۔ اور چوتھی سنت یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر قضاء حاجت کے لیے جائے، چاہے بیت الخلاء میں جاتا ہے، باہر جاتا ہے، ننگے سر جانا خلاف سنت ہے۔ اب صرف یہ ایک ہی سنت سر ڈھانپ کے چلا جائے اس نیت سے کہ یہ سنت ہے، اس پہ کم از کم 10 نیکیاں مل جائیں گی، اور 10 نیکی کتنی بڑی دولت ہے۔ 5ویں سنت یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء میں جا رہا ہے، کسی عمارت میں ہے تو پھر دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اگر کھلی فضا میں ہے، کھیت وغیرہ میں ہے، تو کپڑا ہٹانے سے پہلے بیت الخلاء کی دعا پڑھے۔ بیت الخلاء کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بہت بڑا اس میں دفاعی سسٹم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو بیت الخلاء ہیں یہ جنات کی آماج گاہیں ہوتی ہیں، چاہے گھر میں ہوں یا باہر ہوں، ہر جگہ جنات موجود ہوتے ہیں اور کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ انسان اگر بغیر دعا کے ایسے ہی بیٹھ جائے تو جنات کیا کرتے ہیں، انسان کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور خوب مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، انسان کا تماشا بناتے ہیں، اور بسا اوقات ایذا بھی پہنچاتے ہیں۔
بس آپ اس کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات آئے روز ہو جاتے ہیں، فلانا بچہ عورت مرد بھی لیٹرین میں گئے، واپس آئے تو جنات اس کی حرکت تھی، اس کو دورہ پڑ گیا۔ آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اور بلکہ ایک صحابی ہے، وہ بیت الخلاء میں گئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے، وہی جنات نے ان کو قتل کر دیا۔ تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن جب بندہ دعا پڑھ لیتا ہے، فرمایا دعا کی برکت سے بندے اور جنات کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ قائم کر دیتے ہیں، وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہی موجود ہوتے ہیں پر دیکھ نہیں پاتے۔ اب ہم تو انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو دعا کی برکت سے وہ ہمیں بھی نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چھٹی سنت یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں اندر رکھے، بائیں پاؤں پہلے اندر رکھے، پھر دائیں پاؤں رکھے۔ اور ساتویں سنت یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ہے جس پر کوئی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، کوئی کلمہ، کوئی جملہ لکھا ہوا ہے ایسا، تو اس کا احترام ہے، اس لیے وہ انگوٹھی اتار کر جیب میں ڈال لیں۔ ہاتھ میں ڈالی ہوئی ہے، وہ کھلی ہوئی ہے اللہ کا نام، تو یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جیب میں اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جیب میں اگر قرآن پاک ہے تو اس کو ساتھ لے کر نہ جائے، اس کو باہر رکھے۔ موبائل میں بھی اگر موبائل میں قرآن پاک ہوتا ہے، لیکن جب وہ بند ہو تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہوتا۔ جب اس کو کھول کر اوپن کیا جائے گا، اسکرین پہ اس کا پیج آ جائے گا، پھر وہ قرآن کے حکم میں ہے، پھر وہ پورا موبائل قرآن کے ورقے کے حکم میں آ جاتا ہے، پھر اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوتا۔ اور جب تک بند ہے اس میں کوئی حرج نہیں، جیب میں ہے، لیٹرین میں چلا جائے، کوئی حرج نہیں۔ آٹھویں سنت یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت بیت اللہ شریف کی طرف، قبلے کی طرف نہ منہ کرنا چاہیے نہ پیٹھ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں سخت منع ہے، فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو۔ ہاں، باقی شمالاً جنوباً منہ بھی کر سکتے ہو اور پیٹھ بھی کر سکتے ہو۔ بات جو حلال ہے، جہالت کا تو کوئی حد بننا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جاہل کے نہ سر ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتے ہیں، نہ زبان ہوتی ہے، نہ عقل ہوتی ہے، وہ جو چاہے کہہ دے، جو چاہے کر دے۔ جہالت کے تو یہ سارے مزے ہیں، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ تو بات جو حلال ہے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ کتب کی طرف منہ نہیں کرنا۔ ادھر کیوں نہیں منہ کرنا؟ مجھے ادھر قطبی ستارہ ہوتا ہے، جب قطبی ستارہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ بھئی اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے اگر پوچھو بھئی شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے، وہ جی ادھر وہ فلانے کا گھر ہے اور ادھر جی وہ قبلہ اول ہوتا ہے، یہ قبلہ اول کا بڑا تجھے ادب ہے، کبھی اس کی آزادی کے لیے کوشش کی ہے؟ تو یہ ساری ایسی جاہلانہ باتیں ہیں۔ ہمارے پاس مضبوط دین ہے اللہ کے فضل سے، ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کیا۔ اب اس جہالت کا اندازہ لگائیے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اور کتب کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا تم نے منع کر دیا، تو پھر بندہ کدھر جائے گا؟ جہتیں تو یہ چار ہی ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کرے گا تو اس کی پیٹھ ہوگی مشرق کی طرف، قبلے کی طرف منہ کرے گا تو پیٹھ ہوگی مشرق کی طرف، منہ ہوگا مشرق کی طرف، تو مشرق مغرب تو حدیث میں منع آ گیا۔ باقی شمال جنوب تم نے منع کر دیا، تو پھر آدمی کدھر جائے گا؟ پھر آسمان کی طرف منہ کرے یا زمین کی طرف نیچے کرے گا؟ یہ کیسی جاہلانہ احمقانہ بات ہے۔ تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پوچھا جائے میاں کسی حدیث میں ہے، کسی فقہ کی کتاب میں ہے تو دکھاؤ۔ سنی سنائی باتوں پہ دین نہیں بنا کرتا، دین تو ایک اتھینٹک چیز ہے۔ اور تاکہ قبلے کی طرف تھوک ڈالنا بھی جائز نہیں، فرمایا کہ من طفل تجاہ الکعبہ جاء یوم القیامۃ طفلہ بین عینیہ، جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا وہ بلغم، وہ تھوک
اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایسے لٹک رہا ہوگا، کتنی نفرت کی وہ کیفیت ہوگی۔ قبلے کا احترام، اس کی طرف پاؤں کر کے سوئے نہیں اور ہر لحاظ سے اس کا احترام کیا جائے۔ اور 9ویں سنت یہ ہے کہ جب کپڑا بدن سے ہٹانا ہے تو کھڑے کھڑے کپڑا نہ ہٹائے، ذرا جھک کر زمین کے قریب ہو کر، اتنا بھی زیادہ نہ جھکے کہ کپڑا نیچے لیٹرین میں لگ کر گندا ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو، اور بالکل کھڑا کھڑا بھی کپڑا نہ ہٹائے، یہ شرم کے خلاف ہے۔ جس حد تک جھک سکتا ہے ذرا جھک کر کپڑا ہٹائے۔ اور 10ویں سنت یہ ہے کہ بات چیت نہ کرے، خاموش بیٹھے، نہ ذکر کرنا ہے نہ گفتگو کرنی ہے۔ ہاں دل میں کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اللہ پاک اسلامی آداب والی زندگی نصیب فرمائے۔